ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں تاجر برادری کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت سیمینار منعقد کر کے گویا اسلامی معیشت کے استحکام کی طرف ایک مضبوط قدم اٹھایا ہے، اور یقینی طور پر اس کے بہترین اثرات و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ اور اس دوران میں ایک اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا چلوں کہ کچھ ابھی بھی میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے ڈینٹل ڈاکٹر سرجن سے، دانت کی تکلیف کی وجہ سے میں اپنے موضوع پر اس طرح تیاری نہیں کر پایا جس طرح اس پروگرام کی وقت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس محفل کے اندر ظاہر ہے کہ ہم اسلام کی معیشت اور تجارت کے اصول اگر اس طرح بیان کرنا شروع کریں تو یہ ایک بہت ہی اکیڈمک ٹاپک ہے، یعنی اس کا جلسوں سے اور تقریروں سے اس ٹاپک کا زیادہ تعلق نہیں ہے، اس کا تحقیق اور تحریر سے زیادہ تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے جو کچھ بھی اس پر دیکھا وہ میں تحریری طور پر پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ لیکن میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایک تاثر، ماشاءاللہ خواجہ شفیق صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ہماری السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمیشہ سے مہربان رہے ہیں میری، سوری مجھے انہوں نے پابند کیا ہوا تھا 5 منٹ کا، اللہ مجھے ابھی فون گیا، ابھی آ گیا میں۔ سبحان اللہ، آپ پہلے سے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسلام کے اندر جو مالی معاملات ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں جو تاثر عوام کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی دین اور دنیا کی تقسیم جو ہم نے رکھی ہے اس کے پس منظر میں کہ ہاں جی بھئی آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، لیکن یہ کہ دنیا کے معاملات میں یہ مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو تفریق اور تقسیم ہے یہ انگریز کی آمد کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہی ادارے ہوتے تھے، وہی مدرسے ہوتے تھے، میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یا تفسیر ہو، حدیث ہو، یا فقہ ہو، یہ تمام علوم وہی پڑھائے جاتے تھے، بلکہ عسکری تربیت بھی انہی اداروں میں دی جاتی تھی، اور جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس ادارے سے کوئی بھی شخص نکلتا تھا، چاہے وہ کوئی طبیب بن کے نکل رہا ہے، یا ریاضی دان بن کے، وہ کوئی فقیہ بن کے نکل رہا ہے، یا سپاہی بن کے، وہ پہلے ایک اچھا مسلمان ہوتا تھا، کیونکہ وہیں پر یہ تمام تعلیم دی جاتی تھی۔ اب جب یہ تقسیم ہوئی ہے تو اب عالم یہ ہے کہ جو دنیاوی علوم کی طرف گئے ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور جو دین کی طرف نکلے وہ دنیا سے بالکل بیگانہ نظر آئے۔ میں عرض کروں گا کہ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے لائن آف ایکشن مقرر کر دی گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مالی حالات تھے عمومی عوامی، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ سبھی لوگوں کے، سوائے ایک یہودیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا وہ ایک شروع سے ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کے تحت وہ معاشی اور مالی طور پر اپنے آپ کو استحکام بخش کر اور معاشرے کے اندر زیادہ بہتر مقام حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن باقی سب کا عالم یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو 2 وقت سکون سے آسانی سے روٹی میسر آ جاتی تھی تو وہ خوشحال گنا جاتا تھا۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح وقت گزارا ہم جانتے ہیں کہ جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرمایا، بلکہ اگر وہ بھی میسر نہ ہوئی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھے۔ یا عالم ہے
کہ جہاں پر بھوکوں کو روٹی ملنا مشکل ہوتی تھی، اب چند برس گزرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کا وہ قول وہ ہر ایک کے سامنے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ آج اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ اب جواب دہی قبول فرما رہے ہیں۔ یہ کہنے کو محض ایک جملہ ہے، ایک بات ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ اسلامی معاشی انقلاب کی نوید ہے۔ یہی علاقہ تھا، یہی قوم تھی، یہی لوگ تھے، چند برس پہلے انسان جو ہے وہ بھوک کے ہاتھوں تنگ تھے، 2 وقت کی روٹی سکون سے ان کو میسر نہیں آتی تھی، اور اب اسی حکومت کا سربراہ وہ کہتا ہے کہ ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کی جواب دہی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو ایک معاشی انقلاب کی بات ہے نا۔ یہ معاشی انقلاب کیسے آیا؟ یہاں پر اس ماحول کے اندر یقیناً رزق حلال پر بھی بات کی گئی، اسلام کے اصول جو مالیاتی ادارے ہیں ان پر بھی بات کی گئی۔ میں عرض کروں گا کہ اسلام کے اندر جو حلال اور حرام کا تصور اگر معاشی حوالے سے دیکھیں تو دیکھیے، اگر کسی کا آپ مال غصب کریں، کسی کا زمین پر قبضہ کر لیں، مال پہ قبضہ کر لیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، تو ظاہر ہے کہ مال حرام ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں جن پر خاص طور پر ذکر ہوتا ہے، یا سود پر یا جوئے پر۔ اب ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام نے حلت اور حرمت کا جو ہمارے لیے قانون مرتب فرمایا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ اگر تم صرف بیٹھ کر کھانا چاہتے ہو محنت کے بغیر، تو پھر جو تمہیں مال ملتا ہے جیسے جوا ہے، اس میں کوئی محنت تو نہیں ہے، وہ تو صرف آپ نے اپنی قسمت آزمائی کی جو بھی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اور اسی طرح اگر تم صرف مال لگایا ہے اور بیٹھ کر تم اس پر سود کھا رہے ہو، تو جب محنت کی نفی ہو جائے گی سرمایے سے تو اسلام نے اس کو ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ محنت اور سرمایے کے ملاپ کو لے کے چلیں گے آپ تو پھر یہ ہمارے لیے جائز راستہ ہے، اور اگر آپ اس سے کنی کترائیں گے، میں عرض کروں گا کہ محنت کی عظمت کو میرے آقا کریم نے جس طرح اجاگر فرمایا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اپنی بے کسی لاچاری کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اچھا جو کچھ بھی ہے وہ جو بھی ان کا اثاثہ تھا وہ 2 درہم میں بیچ کے 1 درہم کی کلہاڑی خرید کی اور 1 درہم کی رسی خرید کی عطا فرمائی کہ جاؤ یہ جا کے لکڑیاں کاٹو اور لا کے بازار میں بیچو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم جیسے ہوتا ہے عام طور پہ، اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ غریب آدمی ہے ذرا اس کی کچھ مدد کر دیں۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گداگری پیشے کے طور پر کبھی نہیں اپنائی گئی۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ آبادی کم تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں کون رہتے ہیں اور ان کی حالت کیا ہے اور کتنے پانی میں ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی گداگر ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس حالت کو کیسے پہنچا ہے، کوئی کاروباری نقصان ہوا ہے یا کوئی زمینی آفت کا شکار ہوا ہے یا کسی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہے اور اس حالت کو پہنچا ہے کہ اب یہ اپنے طور پر روٹی کمانے کے اور کھانے کے قابل نہیں رہا، تو وہ گداگری اسی لیے اور ہمیں جو کہا گیا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے، یہ گداگری کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ تو ہمارے آج کل کے دور کے اندر ماشاءاللہ یہ گداگری کا، بلکہ میں کچھ یہ لے کے آیا ہوں، ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ افراد ان کا پیشہ گداگری ہے، اور ان میں سے جو روزانہ کی بنیاد پر 32 ارب روپے وہاں پر ان کی انکم ہوتی ہے گداگروں کی، اور سالانہ 117 کھرب بنتے ہیں، یعنی 42 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ سالانہ 3 ارب ڈالر کماتی ہے۔ یعنی گداگری کے ذریعے جو یہاں کمائی ہوتی ہے وہ اس سے کتنی زیادہ ہے، یہ آپ غور کیجئے۔ بلکہ ایک خبر اور چھپی تھی اخبار میں کہ مکہ المکرمہ میں 4345 گداگر گرفتار ہوئے، جن میں سے صرف 4000 پاکستانی تھے، 345 کا تعلق دیگر ممالک سے تھا۔ معاف کیجئے، یہاں پہ میں سیاست نہیں بول رہا، ظاہر اسلام کے نقطہ نظر سے میں صرف پاکستان کی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ دل کے پھپھوڑے پھوڑنے والی بات بھی ہے
بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ اس طرح مانگنا یہ پیشے کے طور پہ نہیں تھا. آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جو تربیت فرمائی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کا پیشہ تجارت تھا، اور ان کا وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ تشریف لائے، اپنے کہیں گئے ہوئے تھے، اپنے نوکر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھئی تم نے یہ مال بیچنا ہے، تو واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ مال اس نے بیچ دیا اور زیادہ قیمت پہ بیچا. آپ وہ اس بندے کو تلاش کر کے آئے اور کہا کہ نہیں یہ زیادہ پیسے بیچ دیے، اس کے اندر تو وہ ایسا مال بھی ہے جو ناقص ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس ریٹ پر نہیں بیچا جانا تھا. یہی اصول تھے، یہ دیانتداری، یہ شرافت، یہ لین دین کا کھرا پن، یہ جس نے اسلامی معیشت کو ابھارا تھا. اور جیسے ابھی دوست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو لوگوں کا لین دین کا جو سلسلہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف زیادہ مائل ہو رہے تھے. بلکہ میں عرض کروں اس بات کو، میں جو عرض کرتا ہوں یوں اس انداز سے کرتا ہوں کہ آج سے 1500 سال پہلے جبکہ قرآن مجید ظاہر ہے اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھے، پوری بستی کے اندر کوئی ایک آدھ نسخہ قرآن کا ہونا یہ بھی بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا قرآن. تو اس وقت جب قرآن مجید ہر گھر میں ہونا تو دور کی بات ہے، پوری بستی میں ایک نسخہ ہونا یہ بھی زیادہ قرین قیاس نہیں تھا. لیکن اس وقت زیادہ تیزی سے قرآن اسلام پھیل رہا تھا. آج جبکہ ماشاءاللہ اربوں نسخے قرآن کے موجود ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، انٹرنیٹ پر اسلامک لٹریچر کی بھرمار ہے، اور جناب آپ اپنے جرائد اور رسائل جو ہیں شائع کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن آج اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1500 سال پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں تو قرآن نہیں تھے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے. اور آج ماشاءاللہ ہمارے قرآن کے صحیفے وہ ہماری زینت طاق نسی ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جب آج آپ دیکھیے باہر کے ممالک سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، تو حلال حرام کا کانسیپٹ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ اس حوالے سے نہ ہو کہ سود ہے یا جوا ہے یا فلاں ہے، لیکن باقی حوالوں سے کہ بھئی سور کی چربی نہیں ہونی چاہیے، سور کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، وہ غیر مذبوحہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے تو بہرحال خیال رکھتے ہیں ہم. تو انگریڈینٹس کے اندر خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے جو ہمارے مذہب کے مطابق حرام ہے. اب ہم ان انگریڈینٹس کو پڑھ کے، یعنی اس کے اندر اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، وہ پڑھ کے ہم چیزیں خرید لیتے ہیں. تو یہ ایک اعتماد کا اظہار ہے نا، کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پر ہماری کوئی کمپنی یہاں پہ کوئی چیز بنائے اور اس پر لکھا ہو کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، کیا آپ اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیں گے کہ جو اس پر لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے؟ مطلب یہ کہ یہ بات جو اعتماد کی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو اس وقت انہوں نے شریعت بل کا بہت چرچا، غالباً آپ یادداشت کھنگالیں تو یاد آ جائے گا. تو میں بھی اتفاق سے 90 کی اسمبلی کی بات ہے، میں بھی ممبر آف پارلیمنٹ تھا، تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور کہا کہ جی شریعت بل کے حوالے سے ہمیں آپ کی تائید چاہیے. میں نے ان سے معذرت کی کہ حضرت میں تو تائید نہیں کر پاؤں گا. بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ تو شریعت بل پاس کر کے لوگوں کو ایک تاثر دے دیں گے کہ اب شریعت نافذ ہو گئی، اب سب معاملات ٹھیک ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ پرنالہ تو وہی رہنا ہے، ہونا تو کچھ نہیں. تو لوگ جو شریعت سے بھی بیزار ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں. ان کا پھر آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آج آپ ماہرین، سب سے بڑا معاملہ ہے معیشت کا، تو آج آپ یونیورسٹی کے جو اکنامکس کے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو بھیجیں مدرسے میں، اور مدرسے کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں ان کو بھیجیں یونیورسٹیز میں، اور ان کو تربیت دیں. کیونکہ آج آپ کیا کریں گے، علماء اور ماہرین معاشیات کا ایک کمیشن بنا دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جی آپ بیٹھ کے کوئی معاشی نظام ترتیب دے دیں، لیکن وہ تو ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھتے، وہ ایک دوسرے کی اصولوں سے واقف ہی نہیں ہیں.
وہ جو کچھ کہیں گے ایک دوسرے کے اوپر سے گزر جائے گی تو وقت ضائع ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مدارس میں آپ بھیجیں یونیورسٹی کے اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو اور طلبہ کو بھیجیں یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھنے کے لیے، تو 5 سال کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم تیار ہوگی جو آپ کو معاشی نظام کا ڈھانچہ صحیح طور پر تیار کر کے دے گی، ورنہ یہ اسی طرح کھچڑی پکتی رہے گی. لیکن بہرحال یہ اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کی بنیاد دیانتداری ہے، اس کی بنیاد شرافت ہے، اس کی بنیاد کھرا پن ہے. جب تک آپ کی بات پر اعتبار نہیں ہوگا، آج ہم مسلمان جو ہیں وہ معاشی طور پر کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ جناب تیل کی دولت ہمیں سہارا دیے ہوئے ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ تجارت کے اندر، بینکنگ کے اندر، بینک کو کس طرح آپ غیر سودی نظام پہ لا سکتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ابھی بات بھی کی گئی اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ پر اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی تجارت بھی کامیاب نہیں ہوگی. آپ کو اعتماد کیسے پیدا کرنا ہے؟ عالم یہ ہے کہ ہم ملاوٹ کی بات کرتے ہیں، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو جان بچانے والی ادویاں ہیں، ان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اور کتنے لوگ اس طرح لقمہ اجل بن جاتے ہیں، بیچارے مر جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو صحیح دوا نہیں ملی. یہاں پر ہم اپنے ملک کے اندر یہاں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جن کے دین اور مذہب کے اندر جو چیزیں شامل ہیں دوسروں نے اخلاقیات کے طور پر اپنایا ہے. ہمارے تو دین اور مذہب کا حصہ ہے، ہمارے لیے ثواب اور گناہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے ان کو اس طرح نہیں اپنایا. تو اسلام کو ہم صرف ایک عبادتی حوالے سے نہ لیں بلکہ اس کو ہم اپنے لیے لائحہ عمل کے طور پر اپنائیں. تو میں آخری بات عرض کروں گا کہ ویسے تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر آپ جانتے ہیں علماء کی محفل ہے کہ ہیلہ جو ہے وہ بھی شریعت کا ایک راستہ ہے، اور اس کے لیے میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وہ ہیلے کا جواز کہاں سے نکلا اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو کس طرح 100 کوڑے مارنے کا جو حکم تھا وہ کس طرح اس کے لیے جواز پیش کیا گیا. لیکن وہ ہیلہ جو شرعی ہے وہ کس لیے ہونا چاہیے اور ہم اس کو کس طرح اختیار کر رہے ہیں. ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ ہیلہ اختیار کرتے ہیں. زکوٰۃ ہمارا کتنا بڑا نظام ہے اس کو بھی میں آخری جملے بول رہا ہوں. دیکھیے انکم ٹیکس جو ہے وہ صرف انکم پہ ہوتا ہے، آپ نے سال بھر میں کتنا کمایا اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے صرف انکم پہ نہیں ہوتی، وہ آپ کے ایسیٹس پہ ہوتی ہے، آپ کے اثاثوں پہ ہوتی ہے. یعنی ارتکاز دولت کا اگر توڑ ہے تو وہ صرف نظام زکوٰۃ ہے. اگر آپ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور پر اپنا سکیں اور زکوٰۃ دینا آپ اپنا مذہبی، اخلاقی، شرعی فریضہ سمجھ کے اس کو اپنائیں تو آپ کی یہ معاشی نظام یعنی دیانت، حلال حرام اور اس کے ساتھ یہ زکوٰۃ کے نظام کو لے کے چلیں گے تو آپ کا معاشی نظام صحیح بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. معاف کیجئے میں کچھ اپنی طبیعت کی تکلیف کی وجہ سے کچھ یہاں پر ان دوستوں کی یقیناً بہت شاندار تقاریر ہوں گی اور میں اس سے محروم رہوں گا. سبحان اللہ. چلیے زیارت تو ہوئی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے اللہ کا بخیر. آپ اللہ اکبر. میں بھی دن میں وہاں تھا، رانا طاق صاحب کی اہلیہ بس کا آج کل وہ مدارس کے سالانہ اجتماعات دستار بندی تو بس میں صرف یہی عرض کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کے نظام کو ہم اگر صحیح طور پر نافذ کر سکیں اور جو اعتبار ہے ہمارا اگر اس کو بحال کر سکیں اور جو ہمارے دین کے جو حلال حرام کا جو کنسیپٹ ہے اور اس چیز کو اپنا سکیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بہتر بنیادوں پر اپنی معیشت کو مستحکم کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.